الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم اما بعد۔ آگے باب ہے باب تعدیل النساء بعضہن بعضا۔ باب اس بیان میں ہے کہ عورتوں کا آپس میں ایک دوسرے کی اچھی عادتوں کے بارے میں گواہی دینا، یعنی عورتوں کے جو جنس ہے آپس میں اگر ایک دوسرے کی اچھی باتوں کی گواہی دے تو کیا رہنمائی ملتی ہے کہ بھئی فلاں عورت بڑی اچھی ہے، بڑی خوبی ہے، یہ خوبی، اس طرح کی بات ہے۔ تو موٹی موٹی بات یہ کہ یہ اسلامی مزاج ہے کہ ہر آدمی کو چاہیے کہ اپنے دوسرے بھائی کی اچھائیوں پر نگاہ رکھے اور اس کو سراہے، اس کی تعریف کرے اور برائیوں پر پردہ رکھے۔ یہ اسلامی پالیسی ہے۔ تو ایسے ہی ہماری اور مائیں اور بہنیں بھی اگر ایسا کام کر دیں تو بڑی اچھی بات ہے، اپنے دوسرے بہن کی تعریف کریں، اچھائیوں کو سراہیں، خوبیوں پر نگاہ رکھیں اور برائیوں پر پردہ ڈالیں۔ لیکن ایسا اس بگڑے ہوئے دور میں ہوتا نہیں، خاص طور پر ہماری ماں اور بہنیں یہ آپس میں ہی ایک دوسرے کی اچھائیوں کو برداشت نہیں کر پا رہے ہیں۔ بہت ہی کم تعداد میں ہو وہ ماں اور بہنیں جو اندر سے جس کی اصلاح ہو چکی ہے، یعنی دل سے جس کی اصلاح ہو گئی ہو نا، وہ اس چیز کو برداشت کر پائیں گی، ورنہ آسان کام نہیں۔ حدیث نمبر 2661 عن عائشہ رضی اللہ عنہا زوج النبی صلی اللہ علیہ وسلم، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہیں، وہ بیان کرتی ہے اینا قالا لہا اہل الافک ما قالو، انہوں نے بیان کیا اس چیز کو کہ جب ان پر تہمت لگی تو لوگوں نے ان کے بارے میں جو جو کمنٹ کی اس کے بارے میں ان کا بیان ہے۔ آپ کو پتا ہوگا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی عزت کو اچھالا گیا، ان پر بڑا خطرناک تہمت لگایا گیا اور حالات ایسے بنے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی فیصلہ کچھ نہیں لے پا رہے ہیں، یہاں تک کہ اللہ رب العالمین نے ان کی برات کا اعلان کیا، پھر جا کے حالات سازگار ہوئی۔ تو اسی کے بارے میں کہتی ہے قال الزہری وکل حدثنی طائفۃ من حدیثتھا، زہری نے بیان کیا کہ تمام راویوں نے ان کی حدیث کا کچھ حصہ بیان کیا ہے، وبعض الاوام من بعض، اور بعض نے بعض سے زیادہ حدیث یاد کی ہے۔ وَأَثْبَتُ لَهُ اِخْتِصَاصًا، کہنے میں اس کے کچھ حصے کو ثابت کروں گا، وَوَعِدْتُ عَنْ كُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمُ الْحَدِيث، اور میں نے ان تمام سے جو چیزیں حدیث سنی ہے ان سب کو میں نے یاد کیا ہے۔ یہ حدیث کا ایک طریقہ ہے اور یہ صرف اسلام کے پاس ہے کہ اپنے پیغمبر کی بات کو بڑی حفاظت کے ساتھ جو سسٹم رکھا نا وہ بڑا مضبوط ہے، باقی کسی کے پاس نہیں ہے۔ تو ایک سسٹم ہے کہ یہ بات ایسے ایسے ہم تک پہنچی ہے اور اس کے پیچھے بڑی تحقیق ہوتی ہے، اس کے تعلق سے بات ہے۔ آگے کہہ رہے حدثنی عائشہ، اس نے بیان کیا عائشہ رضی اللہ عنہا کے حوالے سے، وہ بعض حدیث یصدق بعضا، اور وہ ساری حدیثیں ایک دوسرے کی تصدیق کرتی، یعنی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے تعلق سے جو بات ہے تو کئی حدیثوں میں یہ واقعہ بیان ہوا ہے اور ان سب کو جب ملایا جاتا ہے نا تو ایک دوسرے کو مضبوط کرتی ہے۔ کہنا یہ چاہتے ہیں کہ اس کے تعلق سے جو باتیں بیان کی گئی اس میں شبہ نہیں ہے، وہ جھوٹ نہیں ہے بلکہ سب صحیح ہے۔ زعموا، بیان کیا راویوں نے، ان عائشہ قالت، کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا اراد ان یخرج السفر اقرا بین ازواجہ، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی سفر پر نکلنے کا ارادہ کرتے تو اپنے بیویوں کے درمیان قرار اندازی کرتے تھے۔ آپ کو پتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کئی بیویاں تھیں اور عربوں کے مطلب ایک مزاج تھا، اور عربی ہے، آپ عربوں کیا دیکھ لیجئے کئی کی بیویاں لوگ رکھتے ہیں۔ تو آپ کے لیے مسئلہ یہ تھا کہ جب آپ کہیں سفر پہ جاتے تو آپ طور پر یہ ہوتا کہ کسی نہ کسی بیوی کو اپنے ساتھ لے جایا کرتے تھے، لیکن سوال ہے کہ کس کو لے جائیں، ایک طریقہ تو بنانا پڑے گا نا بھائی، کس سسٹم سے چلنا پڑے گا۔ تو آپ کا طریقہ تھا کہ آپ بیویوں کے درمیان قرار اندازی کرتے،
جس کا نام نکل جاتا اسے ساتھ لے جاتے. اور اس میں بھی پالیسی ہے کہ قرآن کے اندر بیوی اور شوہر کے تعلق سے کہا گیا کہ شوہر یہ بیوی کے لباس ہے اور بیویاں یہ شوہر کے لباس ہے. اور لباس کی پالیسی کہ آدمی سے زیادہ دیر تک جدا نہیں رہ سکتا ہے. مطلب میاں بیوی ساتھ ساتھ رہیں گے. غالباً یہی پیغام دینے کے لیے آپ جب بھی سفر میں نکلتے تو کوئی نہ کوئی بیوی کو ساتھ آپ رکھا کرتے تھے. تو طریقہ تھا کہ آپ قراردادی کرتے تھے. تو آج تو ہمارے سامنے ایسے مسائل نہیں، لیکن ان کو ایک ٹینشن تھا کہ جب کئی بیویاں تھیں اور یہ کہ جتنی بیویاں رہیں تو ان کا ٹینشن بڑھے. لیکن پھر بھی وہ دور تھا اچھا اور بیویاں بھی بڑی اچھی اور نیک تھی، اتنے سارے مسائل وہاں نہیں تھے. اور آج چونکہ بگڑا ہوا دور ہے، شوہر بھی بگڑے ہیں، بیویاں بگڑی ہیں، تو ان کے یہاں کئی بیویوں کا جو ٹینشن ملا کر ہوا کرتا تھا نا، آج ہمارے یہاں ایک بیوی وہ ٹینشن دینے کے لیے، سارا ٹینشن دینے کے لیے کافی ہے، کیونکہ بگڑا ہوا دور ہے. تو کہہ رہی ہیں قراردادی کرتے فائدتہن خرجہ سہما خرجہ بیضاء. تو جس کا پاسا بھاری ہوتا اس کو آپ ساتھ میں لے لیا کرتے تھے، یعنی جس کا نام قراردادی میں نکلتا ساتھ میں لے لیا. فاقرا بینا کی غزات قضاء. تو کری ایک غزوے کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم بیویوں کے درمیان قراردادی کی جس غزوے میں آپ شریک ہوئی. کہہ رہے ایک ایسے سفر پہ جانا ہوا تو وہاں پہ آپ نے قراردادی کی ہمارے درمیان. فخرجہ السامی. تو کہہ رہے میرا اس میں پاسا بھاری ہو گیا، یعنی میرا نام نکل گیا. فخرجت معه بعد موضع الحجاب. تو ساتھ میں سفر پر نکل گئی، چونکہ میرا نام آیا نا تو ساتھ میں نکلی. کہہ رہی یہ واقعہ جو ہوا ہے یہ پردے کا حکم نازل ہونے کے بعد کا ہے. اسلام جو مکمل ہوا وہ تقریباً 23 سال کی مدت ہے، تو فوراً پردے کا حکم نازل نہیں ہوا تھا، ٹائم لگا تھا. تو کہہ رہی یہ جو واقعہ ہوا یعنی غزوے پر آپ گئے اور عائشہ ساتھ میں تھی، یہ اس وقت کا واقعہ جب پردے کا حکم نازل ہو گیا تھا. حدیث لمبی ہے، باقی بات انشاءاللہ ابھی درس میں. اللہ رب العالمین کی دعا ہے کہ الہ العالمین کو بہتر ہے کہ سورہ زیادہ وقت کرنے کی توفیق عطا فرما.